محمد معصوم الرضا ماشاءاللہ. باپ کا نام محمد تفضل حسین کے صاحبزادے ہیں محمد معصوم الرضا. اے میرا پیا بولا سنی ادھر دیکھ لے، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں. دیکھو یہ کون ہے؟ محمد معصوم رضا. کون ہے؟ مسلمان. کون ہے؟ زور سے بولو. مسلمان ہے. بولو اس پہ نماز فرض ہے؟ نہیں مگر مسلمان ہے. اس پہ روزہ فرض ہے؟ نہیں مگر مسلمان ہے. اس پہ حج فرض ہے؟ نہیں مگر مسلمان ہے. اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں مگر مسلمان. داڑھی ہے مگر مسلمان. اب بھی نہیں سمجھو گے. دیکھو بغیر داڑھی کا مسلمان دکھا دیا، بغیر نماز کا مسلمان دکھا دیا، بغیر روزے کا مسلمان دکھا دیا، بغیر حج کا مسلمان دکھا دیا، بغیر زکوٰۃ کا. اے میرا بھولا سنی، اس کو اعمال کہا جاتا ہے، اس کو اعمال کہا جاتا ہے. اور اس کے دل میں جو عشق رسول ہے اس کو ایمان کہا. سبحان اللہ. اسی لیے عورت ناپاک ہو جاتی ہے، نہ نماز پڑھتی نہ روزہ رکھتی، اللہ اللہ، مگر کافرہ نہیں ہوتی. جب پاک ہو جاتی ہے تو آقا نے جتنی نمازیں ہیں سب معاف فرماتی. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مگر جو فرض روزے قضا ہوئے ہیں اس کو بعد میں ادا کرے گی، مگر کافرہ نہیں ہوتی. پتہ چلا اعمال وہ ہے جو کبھی پایا جائے گا کبھی نہیں پایا جائے گا، مگر ایمان وہ ہے جو ماں کے آغوش رحمت سے لے کے آیا اور انشاءاللہ قبر میں لے کے جائے گا. اب میں نے ان 4 دیوبندی ملاؤں سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ واجب ہے سر کے بال کے داڑھی؟ تو بولے داڑھی واجب ہے، سر کے بال بولے واجب نہیں. اللہ اللہ. میں نے کہا اگر امام صاحب داڑھی مڈا دے نماز ہوگی؟ بولے نماز نہیں ہوگی. اور میں نے کہا سر کے بال مڈا دے؟ بولے نماز ہو جائے گی. میں نے کہا داڑھی واجب، داڑھی واجب ہے تو بولو، مگر سر کے بال واجب نہیں. اے میرا بھولا سنی، میں نے ان 4 دیوبندیوں سے کہا ہم سے کہہ رہے ہیں داڑھی پہ نہیں بولے. یہ دیکھو اللہ کی مشیت دیکھو، محمد معصوم رضا جب آئے تو سر کے بال تو لائے، سر کے بال. میرا خدا قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو یہاں بال نہ ہوتے بلکہ یہاں بال ہوتے. معصوم رضا وہیں سے داڑھی لے کے آتے، مگر رب کی مشیت نے بتا دیا عشق رسول یہاں سے لے جاؤ، اعمال دنیا میں جا کے سجا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. مگر بات یہی ہے جو ابھی مولانا مفتی شمائل رضا صاحب نے فرمایا، رونا اس بات کا ہے کارواں کا کارواں گم ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. امیر کارواں کہیں پر خود راہ بھولا ہے. آج اللہ ماشاء اللہ مولویوں کا حال یہ ہے کہ وہابی ہے بارات میں جا کے کھانا کھا رہے ہیں، وہابی ہے بارات کے اندر جا کے نکاح پڑھا رہے ہیں، وہابی ہے بارات کے اندر جا کے روٹی توڑ رہے ہیں، مرغا توڑ رہے ہیں. اور 500 اور اگر ڈگ بج جائے تو نکاح نہیں پڑھائیں گے. میرے کیا مولوی صاحب جس خواب خیال میں ہو، نکاح تمہارا محتاج نہیں، نکاح تمہارا محتاج نہیں. تو ایجاب و قبول کا نام ہے، 2 آدمی بیٹھ جائیں اور میاں بیوی ایجاب و قبول کرنے نکاح ہو جائے، وہ تمہارا محتاج. مگر یہ بتاؤ جس کے گھر کے اندر صبح سے شام تک ڈگ بج رہا ہے، باجے بج رہے ہیں، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اور ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا، اس کے یہاں جا کے ناشتہ کر رہے ہو، اس کے یہاں جا کے کھانا کھا رہے ہو، اس کے مسجد کی تنخواہ سے لے رہے ہو. ارے وہ تو ایک دن ڈگ بجا، اس کے یہاں روزانہ باجا بج رہا. کیا بے وقوف بنا ہے قوم کو؟ ہاں یہ کہو کہ جہاں وہاں بھی ہوگا وہاں نکاح نہیں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے. پیار کر لے یار کر لے، بیڑا اپنا پار کر لے. کارواں کا کارواں گم ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. امیر کارواں کہیں پر خود راہ بھولا ہے. ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ کارواں کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے.
اللہ تعالیٰ فضل پر مسلمانوں ایمان بچاؤ، اس لیے کہ تم نے جو دکاندار اپنی مارکیٹ میں دکان پہ چوکیدار رکھا تھا وہ ڈکیتوں کے ساتھ چائے پی رہا تھا، ڈکیتوں کے ساتھ چائے۔ اب اللہ ہی خیر کرے کہ تمہارے دکان کا مال بچتا ہے کہ نہیں، مال بچتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ وہ ڈکیت کے ساتھ بیٹھ گیا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ تقریب فہم کے لیے یہ علماء، یہ امام تمہارے ایمان کے محافظ بنائے گئے تھے، تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنائے گئے تھے، وہ وہابیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھے۔ اب تمہارا ایمان اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں بچائے، آمین کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ میں بنگلور گیا تھا، اللہ الحمدللہ 3 مہینے ہو رہے ہیں، 3 مہینے ہو رہے، صبح کہیں شام کہیں، دن کہیں رات کہیں، پھرتے ہیں عاشق بدنام کہیں، پتا کیا خاک بتائیں، نشاں بے نشاں اپنا لگا بستر جہاں لیتے وہیں سمجھا مکان اپنا۔ 3 مہینے ہو گئے، الحمدللہ۔ نیاز کہاں ہے؟ اللہ غلام کہاں ہے؟ اللہ پتہ نہیں ہے، سبیل کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ 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 تو سبیل کو چاہیے ان کو بھی بلا کے نا، ایک دن کے جلسے میں باجے بج جاتے ہیں، مگر الحمدللہ یہ میرے پیر کا کرم ہے اور رد وہابیہ کا صدقہ۔ لوگ جلسہ ڈھونڈتے ہیں، جلسے والے فقیر کو ڈھونڈتے۔ اللہ اللہ تو وہی بات عرض کر رہا تھا کہ بنگلور گیا تو وہ آئے، کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی تھے، مجھے پتا نہیں، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے تعبیر لینے آئے ہوں، پانی دم کرانے آئے ہوں، بٹھالا، صاحب خانہ نے ناشتہ وغیرہ کرایا۔ اللہ اللہ میں نے پوچھا کیا بات، کیسی، آپ کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگے ایک بڑے ضروری کام سے آپ کے پاس آیا۔ میں نے پوچھا کیا بات؟ تو بولے وہ بات ایسی ہے کہ میرا ٹکٹ کانگریس کا کنفرم تھا، یہ کم بخت لے گئے بہوجن سماج کے دفتر میں، وہاں چائے پلا دی، اس کی مووی بنائی اور وہ دلی ہائی کمان کو بھیج دی۔ اب دلی والوں نے دیکھا ٹکٹ ہم نے دیا، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھو، ٹکٹ ہم نے دیا ہے اور بہوجن سماج کے دفتر میں بیٹھا، وہاں سے فون آ گیا، ہم نے ٹکٹ کینسل کرا دیا، آپ ذرا جعفر شریف سے فون کروا دیجئے، روشن بیگ سے فون کروا دیجئے، میرا ٹکٹ بحال کر دیا جائے، میں کانگریس کا وفادار آدمی ہوں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو نشا سمجھ کے آیا۔ الحمدللہ فقیر کا شیوا یہ ہے، اگر یو پی میں الیکشن ہے تو مہاراشٹر چلا جاتا ہے، اور مہاراشٹر میں الیکشن ہے تو گجرات چلا جاتا ہے، اور گجرات میں الیکشن ہے تو بہار چلا جاتا ہے۔ اب ان کو سیاست سے کیا تعلق؟ مگر سنو میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ۔ اب وہ کینڈیڈیٹ کہنے لگا حضرت میں تو اپنا مسئلہ حل کرانے آیا تھا، آپ کہہ رہے ہو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں بات ایسی ہے بابو، اللہ اللہ تمہارا ٹکٹ کانگریس کا کنفرم تھا، بہوجن سماج کے دفتر میں بیٹھ گئے تو وہ کنفرم ٹکٹ کینسل ہو گیا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل سنی کا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے، بولو انشاءاللہ، سنی کا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے۔ اگر وہابی کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ جنت کا ٹکٹ کینسل ہو جائے گا، کا ٹکٹ بچانا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھو، اور جنت کا ٹکٹ بچانا ہے دشمن رسول کے ساتھ۔ جشن میلاد النبی، جشن بکرے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ نیاز بھائی خیریت سے ہیں؟ ہاں آرام کر رہے ہیں، چلیے درود پاک سنا دی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد معدن جود الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب نتیجہ یہ ہوا بڑی ڈکیتی، کیا ہوئی؟ ڈکیتی۔ اب پولیس والے آئے، چونکہ الیکشن کا زمانہ تھا، وہ نیتا کا قریب تھا، تو سی ایس سٹی بھی آ گئے، کوتوال بھی آ گئے، پولیس والے بھی آ گئے، 3-4 گاڑی ڈھونڈا ڈھانڈا، 4 کو پکڑا۔ کئے کو پکڑا؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، 4 کو پکڑا۔
لے کے چل دیے. اب لے کے چل دیے. جب پہنچے چوراہے پہ جو 4 راستہ ہوتا ہے, ادھر 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 ادھر, اس کو کیا کہتے ہیں بھیا؟ چوراہا. اب جب وہاں پہنچے تو وہ ڈکیت بولا السلام علیکم. کیا بولا؟ تو وہ جو کھڑے تھے بولے وعلیکم السلام. بولا بولے اسے پکڑنا. پولیس کودی اور پکڑ کے لا کے ڈالا گاڑی. بولا سر کیا بات, سر کیا بات؟ بولے کم بخت سر گیا. تو نے سلام کیا, اس نے سلام کیا ڈکیت نے, تو نے سلام کا جواب دیا. پتا چل گیا رات کی ڈکیتی میں تو بھی تھا. رات کی ڈکیتی میں لے چلو تھانے, اتارے کپڑے اور دن چلا. پٹا تو روتا جاتا تھا اور یہی کہتا جاتا تھا نہ میں نے ڈکیت کے سلام کا جواب دیا ہوتا, نہ پولیس والوں کی ماں کھائی ہوتی. اے میرا بھولا سنی, اگر ڈاکو کے سلام کا جواب دے گا تو تجھے پولیس کی مار کھانا ہوگی, اور ایمان کے ڈاکو وہابی کے سلام کا جواب دے گا تو تجھے قبر میں فرشتوں کی مار. ابھی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ اور آگے چلو. اب ذرا سن لو, پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں. غسل کا طریقہ, کھڑے ہو جائیے, وضو کا طریقہ سن لیجیے. قرآن شریف ہے, قرآن شریف ہے. بس کوئی ایک آیت پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. سبحان. اے ایمان والو بولو سبحان. کون سا بارہ حضرت؟ چھٹا بارہ. کون سا بارہ؟ اے ایمان والو. مفہوم میں آئے جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو, دھو بولو دھو اپنے چہروں کو. رب پیدا دھو اپنے محبوب فرما رہا دھو اپنے ہاتھوں. خدا فرما دھو اپنے چہروں کو. محبوب فرما رہا ہے کلی کرو. خدا فرما رہا دھو اپنے چہروں کو. محبوب خدا فرما رہا ہے ناک میں پانی ڈالو. او اللہ اللہ کرنے والے وہابی دیوبندی, تیری اماں نے دودھ پلایا ہے تو صبح کو پھر اسی قرآن پہ عمل کر کے دکھا دینا. اب ہاتھوں کو مت دینا, چہروں کو دھونا, پھر جلسہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ میں آ جائے گا یہ گستاخی رسول بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. اللہ اب عالم یہ ہے کہ جب وضو کرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو دھوتا ہے. سنی تو مسرور ہو کے دھوتا ہے, وہابی مجبور ہو کے دھوتا ہے. اللہ اللہ. سنی مسرور ہو کے ہاتھوں کو دھوتا ہے, وہابی مجبور ہو کے ہاتھوں. اے مالک مولا تیری مشیت. جب وضو کا یہی طریقہ تھا تو قرآن شریف تو اس طریقے سے ہوتا اللہ اللہ کہ دھو اپنے ہاتھوں کو. مگر مولا مشیت عزی تیرے راز تیری حکمت, تو فرما رہا چہروں کو دھو. محبوب کہہ رہا ہے ہاتھوں کو دھو. تو فرما رہا چہروں کو دھو. محبوب کہہ رہا ہے کلی کرو. راز کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا. وہ قوم آ رہی ہے جسے وہابی کہا جائے گا. مچھر بات میں لانا, پٹی دار کو جگہ دو. ہاں ان کو, ہاں ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. ہاں آنکھیں مت بند کریے, میں بڑی دور سے دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ مالک کو. ہاں جلال الدین بھائی کو تو بہت ٹائم ہو گیا, اب برات بھی آنے والی. اللہ شاد رکھے آباد. اللہ اللہ.
مولا تو کہہ رہا ہے چہروں کو دھو، محبوب کہہ رہا ہے ہاتھوں کو دھو، معذرہ کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا وہ قوم آ رہی ہے جس کو وہابی کہا جائے گا، دیوبندی کہا جائے گا، اور وہ یہ کہے گی جس اپنی کتاب تفصیل ایمان میں لکھے گی جس کا نام محمد یا علی، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ۔ محبوب میں تو کہوں گا چہروں کو دھو، تم کہو گے ہاتھوں کو دھو، میں کہوں گا چہروں کو دھو، تم کہو گے کلی کرو، میں کہوں گا چہرے کو دھو، تم کہو ناک میں پانی ڈالو۔ اب بریلی والے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو وہابی سے کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، شہر یار غم تاجدار حرم، شہر یار غم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری عصمت لا بنجے گنجے ولایات لاکھوں سلام، دردی قلب میں عظمت مصطفیٰ، دردی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت لا مسلک اعلیٰ سیرت کو روشن کیا، مسلک اعلیٰ سیرت کو روشن کیا، مظہر اعلیٰ حضرت لا مخزن علم و حکمت موشا، ہجرتا ان کے علمی جلالت لاکھوں سلام، ایک میرا یہ رحمت میدان وہی شاہ کی سارے لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت پوت سے کہے ہر سام، مجھ سے خدمت پوت سے کہے ہر سام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
إليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رضي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات مرید ہونے والے ہیں وہ حضرات آگے آ جائیں. بہت اچھا موقع ہے, بہت پیارا موقع ہے, بار بار ایسا موقع نہیں ملتا ہے. سرکار عالم